اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم اپنے ایمان کی قیمت کو جانو، تم اپنی قیمت کو جانو کہ تمہارا مقام کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے، رب کریم نے تمہیں کیا حقوق عطا فرمائے ہیں۔ تمہارے ایمان کی قیمت یہ ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے زیادہ تمہارے ایمان کی قیمت ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے ایمان کی قیمت ہے۔ تم اپنے باپ کا فخر اور اپنے بھائی کا غرور ہو، تم اپنے پریوار کی عزت ہو، تم کوئی عام نہیں بلکہ اسلام کی شہزادی ہو۔ کافر تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر سال 10 لاکھ مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنا دے، ان کا دھرم پریورتن کروا دے، اور ایسا ہو رہا ہے، لاکھوں مسلمان لڑکیوں کا دھرم پریورتن کروایا جا چکا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اور جن لڑکیوں نے اپنے دھرم کو بدلا ہے، مذہب اسلام کو چھوڑنے کے بعد میں انہوں نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا ہے، اپنے پریوار کو انہوں نے چھوڑا ہے، اپنے پریوار کی عزت کا خیال نہیں کیا، اپنے بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا، اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، آج وہ ادھر ادھر روتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج کسی کو مار دیا گیا ہے، کسی کو کاٹ دیا گیا ہے، کسی کو سگنل پر کھڑا کر دیا گیا ہے، کسی کو ڈانسر بنا دیا گیا ہے، کسی کو بار میں ڈانس کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کسی کو کوٹھے پر بٹھا دیا گیا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تیرا یہ مقام تو نہیں تھا، تو نے چند پیسوں کے لالچ میں آ کر، تو نے تھوڑی سی خوشی تجھے کیا حاصل ہوئی کہ جس کے پیچھے ایک مقصد تھا، تو نے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، اپنے پریوار کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا، یہ تھوڑے سے لالچ میں آ کر اپنے دھرم کو نہ بدل لینا، تھوڑے سے لالچ میں آ کر پیشاب پینے والے کو، خنزیر کا گوشت کھانے والے کو اپنا ہم سفر نہ بنا لینا، اپنا ساتھی نہ بنا لینا۔ یاد رکھنا، ایک مقصد کے تحت یہ تجھے تحفے تحائف دے رہا ہے، ایک مقصد کے تحت یہ تجھ سے پیار کر رہا ہے، تجھ سے پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، پھنسایا کس طریقے سے جاتا ہے؟ تحفے دینے کے بعد میں اسکول کالج کے فرینڈز کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے، لالچ دینے کے بعد میں پھنسایا جاتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے پریوار کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنی دنیا کی بھی تمہیں حفاظت کرنا ہے، اور اپنی آخرت کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑنے کے بعد میں تم نے غیروں کے مذہب کو اپنا لیا، تو تم اپنی دنیا تو خراب کرو گی، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ چند دنوں کی تمہیں خوشیاں ملیں گی، اس کے بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں ستایا جائے گا، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تمہیں کوٹھے پر بٹھانے پر مجبور کیا جائے گا، تمہیں بار میں ڈانس کرنے پر مجبور کیا جائے گا، تمہیں سگنل پر کھڑا کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ یاد رکھنا، یہ سب کام ایک مقصد کے تحت ہو رہے ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی ہے، ابھی تم زیادہ آگے نہیں پہنچی ہو، واپس لوٹ کر کے آ جاؤ، آ جاؤ اپنے پریوار کی طرف، آ جاؤ اپنے گھر کی طرف، آ جاؤ اپنے دین کی طرف، کیونکہ یہی دین ہے، مذہب اسلام ہی ہے کہ جس نے تجھے عزت عطا فرمائی ہے، جس نے تجھے وقار عطا فرمایا ہے، جس نے تجھے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر تجھے کسی نے عزت دی ہے، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تمہیں کسی نے وقار دیا ہے، کسی نے حقوق دیے ہیں، تو وہ کوئی اور مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام ہے، جو عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ یہی تو مذہب ہے کہ جس مذہب میں کہا گیا ہے کہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، عورت بیوی ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ پر عورت کو ایک مقام دیا گیا ہے، عورت کو ایک حقوق دیا گیا ہے، اور مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کے قدم بہکائے جا رہے ہیں، ان کے مائنڈ کو، ان کے دماغ کو بدلا جا رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے اس پر۔ کس طریقے سے؟ تھوڑا سا لالچ دینے کے بعد میں، تھوڑے سے تحفے تحائف دینے کے بعد میں۔
گھر والوں کو امپریس کرنے کے لیے وہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. وہ اپنی جیب سے ان کا پیسہ نہیں جا رہا ہے بلکہ باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے ایک مسلم پریوار کو اپنی طرف مائل کرنا ہے, امپریس کرنا ہے ان کو, اور کس طریقے سے تمہیں ان کا دھرم پریورتن کروانا ہے, کس طریقے سے ایک مسلم لڑکی کو اس کے پریوار کی طرف سے باغی بنانا ہے, بغاوت کرنا سکھانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو, آج یہی ہوتا ہے. اسکول کالج میں جانے والی لڑکیاں, لوگ کہتے ہیں مسلمان تعلیم کے خلاف ہیں. ہم تعلیم کے خلاف بات نہیں کرتے, اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ میرے عزیزو, لیکن کم سے کم اتنا تو خیال رکھو کہ آپ نے اپنی بچی کو جو موبائل دے رکھا ہے وہ اس کا کہیں غلط استعمال تو نہیں کر رہی ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, ان تمام چیزوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو بہکایا جا رہا ہے, ان کو لالچ دیا جا رہا ہے, ان کو تحفے تحائف بھیجے جا رہے ہیں, ان کے ماں باپ کے لیے تحفے بھیجے جا رہے ہیں, ان کے بھائی کے لیے تحفے بھیجے جا رہے ہیں, ان کی بہن کے لیے تحفے بھیجے جا رہے ہیں. سب کو تحفے دینے کے بعد میں خاموش کیا جا رہا ہے اور ان کو باغی بنایا جا رہا ہے, ان کو ٹیوشن پر آنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ملاقات ہو اس لیے ایسے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ جس سے زیادہ ملاقات ہو. پکنک کے بہانے ان کو لے جایا جا رہا ہے, مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کھلائے جا رہے ہیں, یہ سب لالچ دیا جا رہا ہے. اے اسلام کی مقدس شہزادی, کیا تیرے ایمان کی قیمت یہی ہے کہ چند تحفوں کے ذریعے تو اپنے ایمان کا سودا کر لے؟ تھوڑی سی خوشی مل جائے تو تو اپنے ایمان کا سودا کر لے, تھوڑی سی خوشیاں تجھے حاصل ہو جائیں تو اپنے ایمان کا سودا کر لے, چند پیسے تجھے مل جائے تو اپنے ایمان کا سودا کر لے. نانا اسلام کی مقدس شہزادی, دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ تیرے ایمان کی قیمت ہے. میرے عزیزو, ہر کسی کو آگے آنا پڑے گا, چاہے وہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے مشائخ ہوں, علماء کرام ہو, مقررین ہو, خطباء ہو, سب کو اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, پریوار والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں کہ کس طریقے سے ورغلایا جا رہا ہے, وہ جا کہاں رہی ہیں. اگر اسکول جاتی ہیں تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے, کالج جاتی ہیں تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے, ان کے فرینڈز کون ہے, ان کے کلاس میٹ کون ہے, ان ساری چیزوں پر توجہ دینا پڑے گی. میرے عزیزو, یاد رکھنا, کالج یونیورسٹیز میں جتنی جلدی مسلم لڑکیوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اتنی جلدی مسلم لڑکوں کا نہیں ہوتا ہے. پھر وہاں پر غیر مسلم لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, ہر وقت یہ ان کے کانٹیکٹ میں رہتی ہیں, نوٹس کے ذریعے اور کسی بات کو پوچھنے کے لیے. ہر وقت جب ایک انسان کسی کے کانٹیکٹ میں رہے گا تو پیار بڑھے گا, محبت بڑھے گی, ملاقاتیں ہوں گی, پھر اسی طریقے سے سارے کام ہو جائیں گے. اور وہ جو غیر مسلم لڑکا پڑھ رہا ہے وہ ٹریننگ کے تحت پڑھ رہا ہے, وہ لالچ کی بنیاد پر پڑھ رہا ہے. آج نہ جانے کتنے غیر مسلم سنگٹھن ہیں, شدت پسند سنگٹھن ہے, جنہوں نے انعام رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی کو ہندو بناؤ, اس سے شادی کرو, اس کے دھرم کا پریورتن کرواؤ اور اتنے لاکھ کا انعام لے جاؤ. ایک مکان لے لو, گھر لے لو, تمہیں شہرت دی جائے گی, تمہیں عزت دی جائے گی. یہ تمام تر لالچ دیے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں, ضرورت ہے تمہیں اپنے کالج بنانے کی, آج ضرورت ہے تمہیں اپنے اسکول بنانے کی, آج مسلمانوں ضرورت ہے تمہیں تعلیم دینے کی اپنے بچوں کو. لیکن کیسے تعلیم دی جائے گی؟ آپ اپنے اسکول بنائیں, اپنے کالج بنائیں, اپنی یونیورسٹی بنائیں. ادھر ادھر خرچ کرنے کے بجائے ایک جگہ پر مسلمانوں کا پیسہ اکٹھا کیا جائے. جو کروڑوں کی یہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, کروڑوں روپے کا فطرہ ادا کیا جاتا ہے, کروڑوں روپے ادھر ادھر خرچ کر دیے جاتے ہیں. اس پیسے کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد میں ہر جگہ مسلمانوں کا اسکول اور کالج ہونا چاہیے. اگر آپ نے اب بھی نہیں سمجھا اس بات کو, آپ نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا, پیار میں اپنی بچیوں کو تم چھوٹ دیتے رہے, تو یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ تم اپنے سر کی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھو گے, اپنے سر کی ٹوپیاں بھی تم ان کے قدموں میں رکھو گے, اپنی بیٹیوں کے قدموں میں گر جاؤ گے, لیکن وہ تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے اور جان سے زیادہ تمہیں ایمان سے محبت ہونا چاہیے, یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں تم نے اپنے دھرم کو بدلا, اپنے دین کو بدلا, تو تمہاری جان وہاں کنفرم جانی ہے. تمہاری جان نہیں بچ پائے گی, تمہیں یوز کیا جائے گا, استعمال کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو,
خون کے آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے جب یہ خبریں سننے میں آتی ہیں کہ ایک مسلم لڑکی نے اپنے دھرم کو بدلا، اپنے دین کو بدلا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے پریوار والوں کو چھوڑا، اور جس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں وہ گئی تھی، جس سے اس نے شادی کی تھی، اسی لڑکے نے اس مسلم لڑکی کے جس نے اپنے دھرم کو چھوڑا تھا جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کو کوئی استعمال کرتا ہے، کبھی اس کو کوئی یوز کرتا ہے، اس نے پیسے لے کر کے اس لڑکی سے دھندا کروانا شروع کر دیا۔ یار سوچو تو صحیح، مجبور کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کسی اور طرف جائے گی تو اس کی ویڈیو کلپ نکالی جا رہی ہے، ویڈیو کلپ دکھانے کے بعد میں اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر تو نے آواز اٹھائی تو اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، اس کو شیئر کر دیا جائے گا، اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈال دیا جائے گا۔ سارے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اسلام کی مقدس شہزادیوں، اب بھی وقت ہے، لوٹ کر کے آ جاؤ، ٹائم ہے، لوٹ کر کے آ جاؤ۔ اپنی عزتوں کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو کہ تم کس دین کے اندر پیدا ہوئی ہو اور اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے تمہاری کیسی زندگی تھی؟ تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا تمہارا، تمہیں صرف ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ جس کا دل چاہا اس نے ویسے استعمال کر لیا، جس کا دل چاہا اس نے اس طریقے سے یوز کر لیا۔ اگر تمہیں عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ آج تمہیں عزت ملی ہے تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔